بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه وإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يسألونك عن الأهلة، وہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل، اے نبی کہہ دیجئے، کیا یعنی چاند مواقیت للناس، لوگوں کے لیے وقت پہچاننے کا ذریعہ ہے، والحج، اور حج کے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم سے نیکی کے ابواب کا تذکرہ چل رہا ہے کہ یہ چیزیں، تھوڑی دیر کے لیے سارے حضرات موبائل بند کر لیں. نیکی کا تذکرہ چل رہا ہے کہ یہ چیزیں نیکی کی ہے کہ تقوی اختیار کرو. بہت سارے احکام بیان کیے گئے، ان میں سے قتال کا بھی، جہاد کا بھی، روزے کا بھی، اعتکاف کا بھی. یہاں پر حج کے بارے میں بیان ہے کہ حج، اور چاند کے بارے میں یہ چاند کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں بیان کرنا ہے. حج کے مسائل، پھر آگے قتال کے، جہاد کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں. اس آیت کریمہ کا شان نزول کے بارے میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب در منصور کے اندر ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے چاند کے بارے میں کہ اللہ کے نبی، یہ چاند جو گھٹتا ہے بڑھتا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ کیوں بڑھتا گھٹتا ہے؟ ایک تو روایت یہ ہے کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں کہ اس کے گھٹنے بڑھنے کی وجہ کیا ہے، اس میں فوائد کیا ہے، یہ بتائیے. اور دوسری روایت کے مطابق کہ اس کی حکمت جاننے چاہتے تھے، ماہیت، یہ اس کی گھٹنے کی، بڑھنے کی ماہیت کیا ہے، جو اجرام فلکیات کو، جو آج کل کے فلکیات کے ماہر ہیں، اس اعتبار سے جاننا چاہے. تو بہرحال یہ دونوں طرح کے گنجائش ہے کہ دونوں سوالوں میں سے کوئی سوال ہوا ہوگا. تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یسألونک عن الأہلہ، کہ اے اہلہ جمع ہلال کی. ہلال کہتے ہیں جو شروع میں چاند نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں ہلال، اور جب وہ چاند بڑا ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں قمر، اور جب 14ویں رات کو چاند مکمل ہو جاتی تو اس کو کہتے ہیں بدر. بدر کامل مکمل 14ویں رات کی چاند. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے پر یہ جواب دیا گیا کہ یہ لوگ چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دیجیے کہ یہ چاند لوگوں کے لیے وقت پہچاننے کا ذریعہ ہے. کہ سورج تو یکساں ہوتا ہے، دن میں نکلتا ہے، اور شہر کے لوگ، دیہات کے لوگوں کے پاس کیلنڈر نہیں ہوتا، اس کے ذریعے وقت نہیں پہچانتے ہیں. یہ چاند گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، مکمل ہوتا ہے. پہلے زمانے کے لوگ اسی کے ذریعے وقت کو، یہ تاریخ کو سمجھ لیتے تھے. تو یہ لوگوں کے وقت پہچاننے کا ذریعہ ہے. اسی کے ذریعے چونکہ رمضان آتا ہے، زکوٰۃ اسی سے نکالا جاتا ہے، قربانی اسی چاند کے تاریخ سے کی جاتی ہے، اور اسلامی
سارے کاموں کا دار و مدار جو ہے یہ چاند کے اوپر ہے، چاند کے مہینے اور قمری مہینے سے ہوتا ہے۔ اور اس قمری مہینے کے اندر بڑے فوائد ہیں کہ اگر یہ 36 سال میں 1 سال کا فرق ہوتا ہے، اگر اس زمانے میں لوگ انگریزی اعتبار سے امام کو تنخواہ دیتے ہیں تو سمجھیے کہ 36 سال میں 1 سال کے تنخواہ اس کی مار کھا گئی۔ تو اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ اگر کوئی 18 سال امامت کرے تو اس کو اور 6 مہینے کا تنخواہ دے دینا چاہیے، 9 مہینے میں 3 مہینے کا دے دینا چاہیے، سال میں 10 دن کا اور دے دینا چاہیے۔ مدارس کے اور دیکھیے یہ انگریزی تو بہرحال ناجائز تو نہیں کہیں گے کہ یہ بھی کیا ہے، لتعلموا عدد السنین والحساب، یہ سورج چاند جو ہے یہ حساب اور مہینے کی گنتی معلوم کر لو، لیکن بہرحال چاند کی تاریخ کا یاد رکھنا فرض کفایہ ہے۔ اگر پوری امت، جس طرح اگر کوئی آدمی کسی گاؤں میں جنازہ ہو جائے کوئی نہ پڑھے تو تمام گاؤں والے گنہگار ہوں گے، اسی طرح پوری دنیا کے مسلمان یاد نہ رکھے تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ یہ مدارس والوں کا احسان مانیے کہ مدارس والے یہ عربی تاریخ کے اعتبار سے اور چاند کے اعتبار سے یہ لوگ کاروبار کرتے ہیں اور سارا نظام جو ہے چاند کے اعتبار سے چلتا ہے۔ اور بعض اسلامی ممالک کے اندر عربی تاریخ چاند کی تاریخ اصل ہوتی ہے، انگریزی کی تاریخ تابع ہوتی ہے۔ اسی لیے جب اس مضمون کو میں پڑھا تو اپنی گھڑی کے اندر میں چاندی کی تاریخ سیٹ کر کے رکھتا ہوں کہ انگریزی تاریخ تو سب کو معلوم ہوتی ہے لیکن چاند کی تاریخ سب کو معلوم نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال چاند کی تاریخ یاد رکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ اب لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کون سی ہجری چل رہی ہے، یہ غفلت کی بات ہے۔ اپنی شعار، اپنی علامت، اپنی پہچان کو ہم لوگوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو جواب کیا دیا گیا کہ یہ لوگوں کے وقت پہچاننے کا ذریعہ ہے اور حج یعنی تمام عبادات کے پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ اسی چاند کی تاریخ سے تمام عبادتوں کا مہینہ متعین ہوتا ہے۔ اب یہیں پر سے ان لوگوں کی گمراہی معلوم ہو گئی کہ اس سال واٹس ایپ میں کافی زور سے آیا تھا کہ یہ عرفہ کی جو روزہ ہے سعودی اور حج والوں کے 9 تاریخ جب پڑتا اور ہم لوگوں کی 8، اسی دن 8ہی تاریخ کو ہم لوگ کو عرفہ کا روزہ رکھنا پڑے گا۔ اس آیت کریمہ سے ہیا مواقیت للناس، یہ چاند لوگوں کے لیے اور ناس یہ تمام دنیا کے لوگوں کو گھیرے ہوا ہے کہ تمام دنیا کے لوگوں کے لیے یہ وقت پہچاننے کا ذریعہ ہے، صرف عرب والوں کے لیے پہچاننے کا ذریعہ نہیں ہے۔ جس طرح وہاں عید ایک دن پہلے اور تمام نمازوں کے اوقات وہاں کے چاند اور وقت کے اعتبار سے ہوتا ہے، اسی طرح پوری دنیا کے اندر اسی وقت کے اعتبار سے ہوگا۔ اور اگر یہ مان لیا جائے کہ صرف وہاں کے 9 ذی الحجہ کے اعتبار سے عرفہ کا روزہ ہوگا تو وہ ممالک جہاں پر سعودی میں اور عرب کے اندر دن ہوتا ہے اور ان ممالک میں اسی وقت رات ہوتی ہے تو پوری زندگی وہ عرفہ کے روزہ سے محروم رہیں گے۔ تو اس مضمون کے اوپر میرا جو ویب سائٹ بنا ہوا ہے یوٹیوب میں مفتی عزیر سے، اس میں یہ مضمون نکلے گا یوم عرفہ کے روزہ کی تحقیق، اس پر میں مکمل دلیل کے ساتھ بیان کیا ہوں اور ان لوگوں کا جواب بھی ہے، اس میں آپ سن سکتے ہیں یوٹیوب میں مفتی عزیر کر کے نکالیں گے تو بہرحال یہاں پر ایک حکمت، ایک اہم بات یہ بیان کرنا ہے کہ اور یہ تو اس اعتبار سے ہے کہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی حکمت معلوم کرے تو، اور اگر چاند کی حقیقت کے بارے میں دریافت کرنا ہو تو اس کا قرآن نے تذکرہ نہیں کیا بلکہ جواب دوسرا دے دیا۔ تو اس میں علماء نے ایک مسئلہ یہ نکالا کہ اگر کوئی شاگرد، کوئی مرید، کوئی عام آدمی ایسا سوال کرے جو بالکل بیکار ہو، جس سے دین کا کوئی فائدہ نہ ہو، تو عالم کا وہی جواب دینا ضروری نہیں ہے، استاد کو وہی جواب دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ جس سے اس کو دین کا فائدہ ہو وہ جواب دینا چاہیے۔ کہ سوال تھا چاند کی حقیقت کے بارے میں، اس کی ماہیت کے بارے میں اور یہ اجرام فلکیات کے اعتبار سے، لیکن قرآن نے اور اللہ نے اس سے تعارف نہیں کیا کہ تم ان سب جھمیلوں کے اندر، الجھن کے اندر نہ پڑو،
اپنی حکمت کی بات جانو کہ یہ وقت پہچاننے کا اور حج کے عبادت موسم حج کا اور موسم عبادت کے جاننے کا ذریعہ ہے، تم یہ جواب سمجھو۔ تو اسی لیے، اور یہ بھی کیا ہے، عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، من اجاب عن کل ما سئل فهو مجنون، کہ جو آدمی ہر بات کا جواب دے وہ پاگل ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ جواب کیا گیا، اور اس کی یہ حکمت ہوئی کہ اگر کوئی اٹ پٹانگ سوال کرے تو اس کا ہر اٹ پٹانگ سوال کا جواب نہیں دیا جاتا، بلکہ جس میں اس کی مصلحت ہوتی ہے اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں سے اس کے پشت کے طرف سے، پیچھے کی طرف سے آؤ، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرے، وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں تم گھروں کے دروازے سے آیا کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے تم لوگ ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ عرب جہاں زمانے جاہلیت میں بہت ساری بدعنوانی اور بہت ساری بے راہ روی تھی کہ ننگے ہو کر کے طواف کیا کرتے تھے اور نماز میں سیٹی اور تالی بجایا کرتے تھے، اسی طرح ان میں ایک غلط رسم یہ تھا کہ جو آدمی حج کا احرام باندھتا تو حج کے احرام باندھنے کے بعد زمانے جاہلیت میں وہ لوگ کیا کرتے تھے، گھر جاتے تھے تو دروازہ سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ دروازے کے پیچھے سے آتے تھے اور نقب لگا کر، سوراخ لگا کر اندر داخل ہوتے تھے، اور اس کو وہ لوگ نیکی سمجھتے تھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نیکی نہیں کہا، اپنے طرف سے جاہلیت کی وجہ سے گھر کے دروازہ کے بجائے گھر کے پیچھے سے توڑ کر کے، نقب لگا کر کے، سوراخ کر کے آتے تھے۔ تو قرآن پاک نے اس کا رد کیا کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ گھروں میں تم پیچھے سے آؤ، بلکہ اصل تو نیکی یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرے، دل میں تقوی ہو، تقوی پیدا کرو۔ تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تقوی کا مطلب یہ کہ اللہ نے جن احکام کو کرنے کا حکم دیا ان کاموں کو کرو، اور جن کاموں سے بچنے کے لیے کہا ہے ان کاموں سے بچو۔ اتقا یتقی کے معنی آتے ہیں بچنے کے، کہ اللہ نے جن حرام کاموں سے روکا ہے ان حرام کاموں سے بچو۔ تو جتنے بھی منہیات ہیں، منع کیے ہوئے ہیں، جن کاموں پر بریک ہے، ان تمام کاموں سے رک جاؤ، یہ اصل تقوی ہے۔ یہ نہیں کہ تم گھروں سے پیچھے سے آؤ، یہ تمہارے لیے نیکی ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ شریعت نے جس چیز کو عبادت نہیں قرار دیا ہے اور لوگ اپنی طرف سے اس کو عبادت بنا لیں، تو بالکل یہ قرآن کے اعتبار سے غلط ہے۔ عبادت وہی ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ نے مشروع قرار دیا ہے، جس کو شریعت میں ثابت، جو شریعت سے ثابت ہے وہی عبادت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اپنے طرف سے غلط طریقہ رائج کر لینا، یہ عبادت یہ بالکل غلط ہے۔ بعض لوگ جہالت کی وجہ سے جب طواف کرتے ہیں تو کہتے ہیں طواف کرنے کے بعد پیٹھ کو خانہ کعبہ کی طرف سے کر کے کیسے نکلیں گے، اس کو لوگ یہ نیکی سمجھتے، تو یہی جہالت کی بات ہے جس کو قرآن کریم نے رد کر دیا اور ایک اصول مقرر کر دیا کہ دین وہ ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، اور جس کو اللہ نے مشروع قرار دیا ہے وہ دین ہے، اور اپنے طرف سے غلط باتوں کا اضافہ کر لینا یہ ہرگز دین نہیں ہے، بلکہ دین کے خلاف ہے۔ اور شیطان لوگوں کو یہ اسی لیے کیا ہے، غلط بدعات کے کاموں میں سنت کے خلاف پھنسا کر کے، اسی لیے کیا ہے، یہ شیطان زین لہم اعمالہم، بار بار قرآن میں آیا کہ شیطان ان کے غلط کام کو مزین کر دیا، اس لیے کہ گناہ سمجھے گا تو توبہ کر سکتا ہے، لیکن جب غلط چیز کو صحیح سمجھے گا تو اس کے لیے لڑائی کرے گا، اس کے لیے مجادلہ کرے گا، اس کے لیے مقابلہ کرے گا، اور کہے گا کہ نہیں یہی ہے، اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے، اسی لیے اہدنا الصراط المستقیم ہر نماز کے اندر دعا کروائی جاتی کہ اے اللہ صراط مستقیم پر چلا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم،
نبیوں، صلحاء، صالحین اور صدیقین اور شہداء کا راستہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان نبیوں کے راستہ کو چھوڑ کر کے جتنا راستہ ہے سب گمراہی اور ضلالت اور بھٹکنے والی ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ صراط مستقیم کے علاوہ کوئی راستہ اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے تم ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں پر یہ شاید اور جو تفسیر درس قرآن کرتے ہوں گے وہ بتائے ہوں گے، لعلہ کے معنی آتے ہیں شاید کے۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو شاید کہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے، جبکہ اللہ سے ڈرنے پر، تقوی پر، اولئک هم المفلحون جو شروع میں آیا ہے، اولئک هم المفلحون، تقوی اختیار کرنے پر یہی لوگ کامیاب ہیں، تو لعلہ کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ ایک سوال ہوتا ہے کہ تقوی اختیار کرنے پر تو کامیابی یقینی ہے، تو پھر لعلہ کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ شاید کامیاب ہو جاؤ۔ تو ہمارے استاد محترم مولانا ساجد صاحب جب جلالین ہم سے پڑھ رہے تھے تو انہوں نے مثال سے سمجھایا کہ پہلے زمانے کے اندر دیالو بادشاہ ہوتے تھے اور بڑے بڑے بادشاہ ہوتے تھے، ان کو کچھ دے دیتے تھے پروانہ اور کہتے تھے شاید تمہیں یہ چیز مل جائے۔ یعنی بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے یقین کو بھی اس لعلہ سے تعبیر کرتے ہیں کہ یقینی ملے گی، لیکن اس طریقے سے اپنے بڑائی پن کے اندر کہ شاید ہو جائے، تو یہاں پر لعلہ یقین کے معنی میں ہے کہ یہ بڑوں کا ہے۔ جب دنیاوی بادشاہوں کا یہ حال ہے تو اللہ جو رب کائنات رب العالمین ہے اس کی کیا ہے وعدے کی کیا کہنا ہے؟ تو یہ یقین کے لیے ہے۔ بڑوں کی عادت ہوتی ہے کہ اس طریقے سے تعبیر کرتے ہیں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، قتال اور جہاد کے احکام۔ اور میری آرزو بھی تھی کہ میں سمجھ رہا تھا کہ 2 ہفتہ میں یہاں تک نہیں پہنچ پاؤں گا، لیکن مجھے ایک آرزو تھی کہ اس زمانے کے اندر آیت جہاد کے اوپر اور جہاد کی آیت کو لے کر کے بڑے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، تو میں اس پر تھوڑی سی تیاری کیا کہ چونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور شہر میں ہیں تو یہ زیادہ آپ لوگوں کو جاننا ضروری ہے، اس لیے بالکل ذہن کو حاضر کیجیے تھوڑا سا اور توجہ کے ساتھ سنیے کہ جو اس زمانے کے اندر جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان کا قرآن میں ہے وَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، کہ مشرکوں کو قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ۔ اسی طرح ان کی حدیث مسلم شریف کے اندر ہے امرت ان اقاتل الناس حتی یشهدوا ان لا الہ الا اللہ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، کہ میں ان سے جہاد کروں گا یہاں تک کہ یہ کلمہ پڑھنے، نماز پڑھیں اور روزہ رکھیں۔ تو زبردستی اسلام کو قبول کروایا جا رہا ہے اور اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ تو اس جواب کو اچھی طریقے سے سنیے گا کیونکہ آپ شہر میں رہتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات ہوگی اور یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس کو یوٹیوب میں ڈال بھی دیں گے اور آپ لوگ یاد رکھیں۔ تو اس کا جواب اس کو بتانے کی تمنا تھی کیونکہ مجھے بڑا قلق ہوتا ہے کہ اسلام کی غلط تصویر، جیسے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو انگریزوں نے بغیر داڑھی کے ہمیشہ بچوں، ہم لوگ بھی جو اسکول میں پڑھتے تھے تو ابھی تک بچوں کے ذہن میں کہ ان کی داڑھی نہیں تھی، تو یہ ان کی کوشش ہے کہ اتنا جھوٹ بولو، اتنا غلط کو پھیلاؤ کہ جھوٹ سچ ہو جائے اور غلط صحیح ہو جائے، یہ ان کی سازش ہے۔ اور قرآن نے ان کا شیوا بھی بیان کیا کہ یہ لوگ کیا ہے جھوٹ بولیں گے اور یہ لوگ ان کا جھوٹا مکر فریب ان کا مذہبی ہے۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ کو پہلے سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تشریح کی جائے گی۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور لڑائی کرو، قتال کرو اللہ کے راستے میں، الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان لوگوں سے جو تم لوگوں سے لڑتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور تم حد سے تجاوز نہ کرو، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والے کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ وَاقْتُلُوهُمْ، اور ان مشرکوں کو قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی تم ان کو پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور ان مشرکوں کو نکال دو، مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اس جگہ سے جس جگہ سے ان لوگوں نے تم لوگوں کو نکالا ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تم ان سے نہ لڑائی کرو مسجد حرام کے پاس۔
مسجد حرام کے پاس، حتیٰ یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ یہ لوگ تم سے لڑے مسجد حرام میں، فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پس اگر یہ تم سے قتال کریں، لڑائی کریں، تو تم بھی ان سے لڑائی کرو، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہ اسی طرح کافروں کا بدلہ ہوتا ہے، فَإِنِ انْتَهَوْا، بس اگر یہ لوگ رک جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، وَقَاتِلُوهُمْ، اور تم ان سے لڑو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے، فَإِنِ انْتَهَوْا، بس اگر یہ لوگ رک جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، بس کوئی زیادتی نہیں ہے مگر ظالموں پر۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو حدیبیہ کے مقام پر ان کافروں نے روک دیا کہ اس سال آپ حج کرنے کے لیے نہیں جا سکتے ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ، اور اتنا ڈر کر کے صلح کیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بےتاب ہو رہے تھے کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم لوگ ناحق دین پر ہیں جو اتنا ڈر کر کے صلح کر رہے ہیں؟ یہاں تک کہ صحابہ کرام کو جب اللہ کے نبی بال منڈوانے کے لیے کہے کہ عمرہ احرام کھول دو، بال منڈوا لو، تو صحابہ تیار نہیں ہوئے، تو اللہ کے رسول خود کیا ہے سر منڈوائے، تب جا کر کے صحابہ کرام یہ یعنی بہت دب کر کے صلح کیے تھے، اور صلح ان میں سے وہی اسی وقت صلح ہوا تھا کہ 10 سال تک ہم لوگوں کے آپس میں لڑائی نہیں ہوگی، اور اگلے سال آئیے گا تو 3 دن کے اندر آپ حج کر لیجیے گا، ہم لوگ اس حرم کو خالی کر دیں گے۔ تو اس بات پر جب صلح ہو گئی تو اگلے سال جب حج کے لیے عمرہ کے لیے جا رہے تھے، تو عمرہ کے لیے جب قضا کرنے کے لیے جا رہے تھے تو صحابہ کے دل میں یہ بات آئی کہ ان کافروں کا کیا ٹھکانہ، ان غیروں کا کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے کہ لڑائی کریں گے، اور اس زمانے کے اندر 4 مہینے جس کو اشہر حرم، حرمت والا مہینہ، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، 3 مہینہ لگاتار، اور ایک رجب، ان کے اس کے اندر جہاد کرنا، قتال کرنا، لڑائی کرنا منع تھا، حرام تھا، اور حرم پاک کے اندر لڑائی کرنا ایسے بھی منع تھا۔ تو صحابہ کو یہ خیال ہوا کہ یہ ان لوگوں کی بات کا کچھ اعتبار نہیں، کہ لڑائی کریں گے اور لڑائی کرنا منع ہے تو ہم لوگوں کے کیا ہوگا، لڑائی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو اس وقت کی آیت نازل ہوئی کہ ان لوگوں سے جو تم سے لڑے، تم شروعات مت کرنا، اگر یہ لوگ لڑائی شروع کر دیں تو تم بھی ان لوگوں سے لڑنا، مسجد حرام کے اندر تم شروعات مت کرنا، اگر یہی لوگ شروعات کر دیں گے تو تم بھی اس کا جواب لڑائی کا لڑائی سے دینا۔ یہ اس آیت کریمہ کا شان نزول ہے۔ یہاں پر دیکھیے باریکی، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، لڑو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے فقہا نے یہ لکھا کہ اگر جہاد ہو، جنگ ہو، تو ان مردوں کو قتل کرنا ہے جو ہم سے مقابلہ کرے، لہذا روایت میں صاف ہے کہ بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، جو راہب عبادت گزار ہے ان کو قتل مت کرو، یہ اللہ کے نبی منع کرتے تھے۔ اور آج ظالموں نے، آپ دیکھے ہوں گے کہ برما کیا حالت ہوئی کہ کرنٹ لگا کر ان کے فوج مسلمان بچوں کو مارتے تھے، اور اس طریقے سے کیے کہ عورتوں کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے۔ ہمارا مذہب اسلام قرآن کیا کہتا ہے، جو تم سے لڑے ان سے لڑو، بچوں کو، بوڑھوں کو، راہبوں کو چھوڑ دو، ان کو درخت نہ جلاؤ، گھر نہ جلاؤ، ان کے عبادت خانے نہ گراؤ، یہ ہمارا شریعت حکم کرتا ہے۔ اور تم حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی ان کو مسئلہ نہ کرو، مسئلہ کا مطلب کہ قتل ہو جائے تو آنکھ کان نکال دو، ایسا کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ مذہب اسلام کو اتنی رعایت کرتا ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اور اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے کہ جو عورتوں کو قتل کرے گا، جو اس طرح بچوں کو قتل کرے گا، بلا ہاں اگر کوئی عورت کمانڈری کر رہی ہو، مارتی ہو، عقل دیتی ہو اور سپلائی کرتی ہو ہتھیار، تو پھر اس کو مارنے کی اجازت ہے، کیونکہ وہ پھر لڑائی کرنے کے اندر داخل ہو گئی۔ یا کوئی بچہ ہتھیار سپلائی کر رہا ہے تو پھر وہ چونکہ یہ
ہم سے لڑنے میں داخل ہو گیا ہے، یعنی ایسے لوگ جو ہم کو نقصان پہنچاتے ہیں صرف ان کو قتل کرنے کی اجازت ہے، اور جو نقصان نہیں پہنچاتے ان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ مذہب اسلام کا حسن و جمال دیکھیے کہ اس مذہب اسلام کے حسن و جمال کی طرح کسی مذہب کے اندر جمال ہے ہی نہیں ہے۔ اور ان کو قتل کرو جس جگہ بھی تم پاؤ، اور ان کو نکالو جس جگہ سے تم کو نکالے۔ اور فتنہ کیا کہ یہ شرک پر جمے ہیں، تم کو نیکی سے روک دیے، مسجد حرام سے روک دیے، تم یہ فتنہ جو ہے قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، اور ان سے تم قتال نہ کرو مسجد حرام کے پاس، یہاں تک کہ تم لوگوں سے یہ لوگ لڑائی کریں۔ دوبارہ اور بس اگر یہ لوگ لڑائی کرے تو تم بھی لڑائی کرو، یہی کافروں کا بدلہ ہے کہ جب ان لوگوں نے، کیونکہ یہ مسئلے کے طور سے جائز ہے کہ وہاں قتل کرنا ناجائز ہے، لڑائی کرنا ابتداء حرام ہے، لیکن اگر کوئی ہم پر حملہ کرے تو جان بچانے کے لیے ابھی بھی حرم میں اجازت ہے کہ اس کو جان بچانے کے لیے اپنے کو روک سکتے ہیں اور اس کو مار سکتے ہیں اگر جان کا خطرہ ہو۔ تو اس طریقے سے ان لوگوں سے لڑو، یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ کیونکہ آگے چلیں گے تو دیر ہو جائے گی، یہاں پر اب وہ جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا جو پروپیگنڈا ہے، اور بار بار یہ کیا ہے آتا ہے کہ مستشرقین یعنی یہودی لوگ، یہ بڑے بڑے 2 لاکھ 3 لاکھ کو تنخواہ ملتی ہے اسلام کے خلاف اسٹڈی اور تیاری کرنے پر۔ یہ افسوس ہے مسلمانوں پر کہ مسلمانوں کے فنڈ میں پیسہ ہوتے ہوئے علماء کو کیا ہے پیسہ نہیں دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو کام صلاحیت مند علماء جو کام کر سکتے تھے پیسے کی قلت کی وجہ سے بیچارے وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ افسوس ہے امت مسلمہ کے لیے کہ نعوذ باللہ پیسہ بچے گا 5 لاکھ بیت الخلا میں لگا دیں گے، لیکن وہ تنخواہ بڑھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ میرے دوستو قیامت کے دن یہ لوگ بڑے خطرناک جرم کے اندر شامل ہوں گے جو اس طرح علماء کے حق میں نعوذ باللہ زیادتی کرتے ہیں۔ یہ افسوس میں جتا رہا ہوں کہ باطل کے لوگ 10 لاکھ 5 لاکھ تک تنخواہ اسلام کے خلاف اسٹڈی کرنے پر دیتے ہیں، لیکن جو اسلام کے بارے میں جواب دے سکے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ان کی خدمت۔ یہ بھی ایک امت مسلمہ کے لیے بڑا ایک المیہ ہے اور افسوس ہے، یہ ضمنی بات آ گئی۔ دوبارہ ان لوگوں نے 3 چیزوں کو جو کیا مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم اپنی کتاب کے اندر لکھے، وہیں سے میں نقل کیا۔ اور میں جب بلسوکرا میں تھا تبھی تو میں مسجد قاسم میں ہوں، تو جب بلسوکرا میں تھا تو اس کے بعد اس پر میں تقریر بھی کیا تھا۔ تو ایک حدیث تو جو مسلم شریف کے اندر ہے، امرت ان اقاتل الناس حتی یشهدوا ان لا الہ الا اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، کتاب الایمان مسلم شریف کے اندر، کہ دیکھو اس حدیث کے اندر ہے کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ مجھے حکم ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں یہاں تک کہ ایمان قبول کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں۔ تو دیکھو زبردستی یہ لوگ مسلمان بناتے ہیں اور اسلام کٹر پنتھی سکھاتا ہے۔ ایک تو یہ حدیث، دوسری آیت کریمہ کو لیتے ہیں فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْتُلُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، کہ جب اشہر حرم یعنی 4 مہینے جو لڑائی کرنے کے ختم ہو جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، فَخُذُوهُمْ اور ان کو پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ قید کرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ اور ان کافروں کے لیے گھات لگا کر کے بیٹھو، فَإِن تَابُوا اگر وہ لوگ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دینے لگے، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ دیکھو اس آیت میں بھی قرآن سکھا رہا ہے کہ زبردستی کافروں کو، غیر مسلموں کو مسلمان بناؤ۔ تیسری آیت لیتے ہیں، یہ 2 آیت، یہ 2 آیتوں کو، یہ ایک آیت اور ایک حدیث کو یہ لیتے ہیں کہ دیکھو، اور تیسری آیت یہ بھی لیتے ہیں جو ابھی میں نے پڑھا، وَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ، یہ بھی لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ان آیتوں کو یہ اعتراض کر کے پیش کرتی ہیں۔ اس کا جواب اچھا سے سمجھیے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ ان مشرکوں کو کہ وہیں پر جہاں پر یہ آیت ہے وَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اسی کے آگے آیت کریمہ ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، کہ اگر مشرکوں میں سے کوئی تم سے پناہ چاہے
تو ان کو پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے، اور پھر تم ان کو امن کی جگہ تک، شانتی کی جگہ تک پہنچا دو۔ تو دیکھیے کہ جس طریقے سے کوئی ملک میں دوسرا ملک میں ویزا لے کر کے اور پناہ لے کر کے، امن لے کر کے آئے، تو اگر اسلام کے اندر صرف کیا زبردستی مسلمان بنانا ہوتا تو پھر یہ پہلی چیز جو ہے یہ امن دینا، ویزا دینا، یہ ہرگز اسلام قبول نہیں کرتا، قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ تو ایسی بھی جیسے کہ کوئی کہے لا تقربوا الصلاۃ، قرآن میں ہے نماز مت پڑھو، لیکن آگے کیا آیت میں پڑھے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ کہ نشے کی حالت میں، شراب کی حالت میں مت شراب پیو۔ اگر آدھی آیت کو کاٹ کر کے پیش کریں گے تو یہ مطلب غلط ہو جائے گا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو۔ تو اسی طریقے سے آدھی آیت غیروں نے کاٹ کر کے پیش کیا، اگر یہ پوری آیت پیش کر دیتے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ کہ اگر کوئی غیر مسلم تمہارے پاس پناہ لے کر کے آئے کہ ہم لڑائی کرنے نہیں آئے، پناہ دے دو، تو ان کو قتل مت کرو، قرآن کی آیت سناؤ، اگر پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتا ہے ثم ابلغه مأمنا پھر اس کو اپنی امن کی جگہ وطن پہنچا دو۔ تو یہ کہاں ہے کہ زبردستی اس کو کاٹ کر کے مسلمان بناؤ، یہ تو ہرگز نہیں ہوئی۔ تو یہ تو ہوا پہلا جواب۔ دوسرا جواب وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کہ اگر یہ غیر مسلمین صلح کے لیے جھکے تو تم جھک جاؤ اور تم اللہ پر بھروسہ کرو۔ تیسرا جواب کہ آگے ہے وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُؤْتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ کہ اگر یہ لوگ ٹیکس دے تو ان سے تم لڑائی مت کرو۔ تو چار کیا ہے، اگر اس کا جواب کیا ہے، اسلام کے اندر چار چیزوں کی گنجائش ہے کہ اگر وہ غیر مسلم ہے اور امن چاہ کر کے ویزا لے کر کے آیا تو اس کو امن دے دو، صلح کرنا چاہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ میں حج سے عمرہ سے روک دیے تھے تو صلح کی لڑائی رک گئی تھی۔ اور تیسری چیز کہ اگر کیا ہے، یہ معلوم ہوگا کہ جب صحابہ کرام جہاد کے لیے جاتے تھے تو پہلے اسلام کی دعوت دیتے تھے کہ اسلام قبول کرو، وہ بھی نہیں کرتے تھے تو پھر بولتے تھے کہ جزیہ اور ٹیکس دو، وہ بھی نہیں، تو اب جہاد کرو۔ یہ تیسرے نمبر پر ہوتا تھا، مقصد دین پر یہ زبردستی مسلمان پر یہ زمین پر قبضہ کرنا نہیں تھا، بلکہ اللہ کے کلمے کو پھیلانا تھا، اور جو اللہ کے کلمہ کو نہیں مانیں گے کم سے کم وہ مغلوب ہو کر کے رہیں۔ تو بہرحال یہ چار جواب ہو گیا۔ ایک یہ کہ نمبر ایک صلح بھی قرآن کے اندر موجود ہے، نمبر دو استیمان یعنی ویزا لے کر کے بھی آنے کا تذکرہ ہے، نمبر تین جزیہ اور ٹیکس دینا کا بھی تذکرہ ہے کہ اگر وہ مسلمانوں کے ملک میں ٹیکس دے کر کے رہتا ہو تو ان کو اسلام قبول کرنے پر ہم مجبور نہیں کر سکتے، اور نمبر چار وہ کلمہ طیبہ پڑھ لے تو پھر وہ تو ہمارے اپنے بھائی بن گئے۔ اور سب سے بڑا جواب یہ ہے کہ جو یہ قرآن پاک میں صاف ہے لا اکراہ فی الدین کہ دین قبول کرنے میں، اسلام قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو جب اس قرآن پاک میں صاف ہے تو پھر اس طریقے سے یہ چونکہ شہر ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو یہ ان جوابوں کو ذہن میں محفوظ رکھیے۔ اگر ان باتوں کو بول دے کوئی آدمی، ان باتوں کو بتا دے تو جو گمراہی بچوں کے ذہن میں پھیلائی جا رہی ہے وہ انشاءاللہ بچوں کے ذہن سے دور ہو جائے گا۔ اور بلکہ مذہب اسلام نے ویزا لینے والوں کو، ٹیکس دینے والوں کو جتنا ہیلپ اور جتنی مدد اور جتنی سہولت اور جتنا فیسلٹی اسلام نے دیا ہے کسی مذہب نے نہیں دیا ہے۔ چنانچہ یہ روایت ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، من قتل نفسا معاہدۃ له ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ فقد اغفر بذمۃ اللہ فلا یرح رائحۃ الجنہ وان ریحها لتوجد من مسیرۃ 70 خریفا کہ جو آدمی ٹیکس دے کر کے اسلام کے ملک میں رہتا ہو اور کوئی آدمی ویزا لے کر کے آ گیا ہو اور کوئی مسلمان اس کو قتل کر دے تو فرماتے ہیں کہ اس نے اللہ کی ذمہ داری کو توڑ دیا اور یہ مسلمان ہو کر کے جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، جبکہ جنت کی خوشبو 70 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ دوسری روایت ہے کہ اللہ کے نبی فرمائے، یہ بھی روایت مشکات کے اندر موجود ہے اور ابو داؤد کے اندر بھی یہ موجود ہے، الا من ظلم معاہدا، سنو جو شخص کسی معاہد
اور جو ٹیکس دیتا ہو، جو ویزا لے کر کے آیا ہو، جو ظلم کرے گا، اب انتقصہ یا اس کے حق میں کمی کرے گا، او کلفہ فوق طاقتہ یا اس کے طاقت سے زیادہ بوجھ دے گا، کام لے گا، او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفسہ یا بغیر اس کے مرضی کے اس کی کوئی چیز لے لے گا، فانا حجیجہ یوم القیامت، تو میں اس کے طرف سے وکیل بن کر کے اپنی امت سے لڑوں گا کہ اے میری امت کے مسلمان، تم جب یہ ٹیکس دیتا تھا تم اس کے اوپر ظلم کیوں کیا؟ میں ظلم کا بدلہ اپنی امت سے دلواؤں گا یہ غیر مسلم کو۔ تو اس سے زیادہ مذہب اسلام کے اندر جو کشش رکھی ہے، مذہب اسلام نے جو سہولت دی ہے غیر مسلموں کو، ان کے بادشاہ بھی نہیں دیے ہیں۔ اسی لیے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جب سندھ کی سرزمین سے جا رہے تھے تو غیر مسلمین رو رہے تھے کہ جو محمد بن قاسم نے مجھے آرام پہنچایا، میرے ہندو بادشاہ بھی وہ آرام نہیں پہنچائے۔ تو یہ غیروں کی سازش ہے کہ غلط بولو، یہ تو اس لیے اس بات کو یاد رکھیں۔ تیسری بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے کہ تم ان کے گھروں میں بغیر اجازت کے نہ جاؤ، ان کی عورتوں کے ساتھ چھیڑ خانی نہ کرو، اور ان کے پھلوں کو نہ کھاؤ۔ اور سب سے بڑی بات کہ دیکھیے، اور آج مسلمانوں سے ٹیکس بھی لے رہا ہے، اور مسلمانوں کی جان ٹرین تک سفر کی حالت میں بھی محفوظ نہیں ہے، مسلمانوں کی جان بھی محفوظ نہیں ہے، اور جبکہ مسلمانوں کی یہ تاریخ رہی ہے کہ ایک غیر مسلم کے قتل ہو گیا، ٹیکس دینے گیا تو مسلمین بادشاہ نہیں لیے کہ ہم نے تمہارا ایک کرایہ تھا، ٹیکس جو لیتے ہیں تمہاری جان اور مال کی حفاظت کے بدلے، اور ہم سے حفاظت نہیں ہو سکا، ہم تمہارا ٹیکس اس سال نہیں لیں گے۔ اور دیکھیے آج کتنا ظلم اور ٹیکس پر ٹیکس، یہ دیکھیے مذہب اسلام کے مطابق رہتا تو یہ سارے ظلم کا خاتمہ ہو جاتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ابو داؤد کے اندر روایت ہے کہ امیر معاویہ اور رومیوں کے درمیان صلح ہو گیا تھا کہ اتنے دن لڑائی نہیں کریں گے۔ تو امیر معاویہ یہ کیے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنی فوج سرحد کے پاس بھیج دیے، اور جیسی لڑائی کی مدت ختم ہوئی حملہ کر دیے، اور بالکل جائز تھا یہ کہ لڑائی کی مدت ختم ہو گئی، حملہ کیے، زمین حاصل کیے۔ ایک صحابی رسول آئے، حضرت عمرو بن عنبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا آہدو کہ کیا ہے، وعدہ پورا کرو، خلاف نہ کرو، اگرچہ آپ یہ حق پر ہیں کہ مدت صلح کے اندر لڑائی نہیں کیے، لیکن دشمن کو پتا نہیں تھا آپ کی تیاری کے بارے میں، اس لیے یہ غلط ہوا۔ تو امیر معاویہ جتنا بھی زمین حاصل کیے تھے سب کو واپس کر دیے۔ کوئی ایسی تاریخ کے اندر ہے کہ لڑائی کے اندر، جیتی ہوئی جنگ کے اندر زمین واپس کیا ہو؟ سوائے مذہب اسلام کے اندر کسی بھی مذہب کے اندر یہ نہیں مل سکتا، یہ صرف مذہب اسلام کے اندر ملے گا۔ تو بہرحال، اور ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ لوگ جزیہ اور ٹیکس لیتے ہیں، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جواب دیے کہ ظلم کی وجہ سے جزیہ اور ٹیکس نہیں لیتے ہیں، بلکہ مسلمین جو غیر مسلموں سے ٹیکس لیتے ہیں وہ اس لیے لیتے ہیں کہ ان کی جان اور مال کی ہم حفاظت کریں گے، تو وہ کرائے کے بدلے میں ہے، وہ ظلم کی وجہ سے نہیں ہے، اس لیے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے موضوع پر آپ لوگوں کو کتاب رکھنی چاہیے گھر میں، خاص کر کے سیرت خاتم الانبیاء مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اسی طرح دنیا میں اسلام کیوں کر پھیلا مولانا حبیب الرحمان صاحب دیوبندی کی، اور اسلام کو اسلام سے دنیا کو کس کس طرح سے روکا گیا، مولانا اعجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الادب والفقہ، یہ بھی کہ دنیا کے والوں نے اسلام پر کیسے کیسے ظلم کیا اس کتاب کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ ان کتابوں کو ہر گھر میں ہونی چاہیے اس زمانے کے اندر، تاکہ اسلام کے اندر خلاف جو بچوں کو ذہن میں پڑھایا جاتا ہے وہ سب کے سب کیا ہے، یہ سب دور ہو جائے۔ اب میں تھوڑی سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیش کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک 63 سال 4 دن، اور نبوت 23 سال، اور جنگی زمانہ جو ہے وہ 8 سال، اور ان 8 سالوں کے اندر 35 جہادی لشکر یعنی غزوات ایسے ہیں کہ 35 لشکر میں خود شریک ہوئے، اور بقیہ جو ہے 35 کے علاوہ اور جو دوسری جنگیں ہیں ان کے اندر شریک نہیں ہوئے۔ تو 8 سال کے پورے عرصے میں 35 دنوں میں دشمنوں کی طرف سے جنگی مہم پیش ہوتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 27 غزوات، یعنی غزوات ان غزوات کو کہتے ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کہ 27 غزوات ہیں،
اور 35 جہادی لشکر ہیں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 35 جہادی لشکر میں شریک نہیں ہوئے، اور اس میں مسلمان 11 قید ہوئے، 127 مسلمان زخمی ہوئے، اور 459 مسلمان مقتول ہوئے، اور غیروں کی جو تعداد ہے وہ 6564 قید ہوئے، 459 یعنی مسلمان اور غیر مسلم برابر مقتول ہوئے۔ اور نقش جہاد یہ 82 جنگوں پر مشتمل ہے۔ 82 جنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 8 سالوں کے اندر ہوئی، اور کل دونوں طرف سے 918 آدمی قتل ہوئے۔ تو پھر بتائیے کہ کیا یہ دنیا کے اندر اسلام تلوار سے پھیلا؟ ایک آدمی جو حضور تھے تنے تنہا، تو کیا پوری دنیا پر چلانے میں تلوار بھاری پڑ جاتے؟ یہ اسلام اخلاق کے ذریعے، اس کی بلندی کردار کے ذریعے، حقانیت کی وجہ سے پھیلا ہے۔ اسلام تلوار کے ذریعے، دہشت گردی کے ذریعے نہیں پھیلا ہے۔ اب ان غیروں کی حال دیکھیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے اندر، کہ جو مدینہ سے چلا گیا تھا، مکے سے چلا گیا تھا، 23 سالوں کے اندر آتا تو وہ نقشہ نہیں دیکھتا کہ جو لوگ پانی پلانے پر لڑائی کرتے تھے وہ وہی آدمی جان دے دے پیاس کی حالت میں اور پانی نہ پیے، اور جو لوگ لوٹ گھسوٹ کرتے تھے 40 گھر سے بکری کا سری وہیں واپس چلا جائے، جو لوگ جوا شراب میں مبتلا رہتے تھے، رات رات بھر عبادت پڑھ کرتے تھے، یعنی حضور کے آنے سے پہلے ویسا بدتر لوگ کوئی نہیں تھے۔ اور حضور کی 23 سالہ محنت کے اندر کائنات نے ایسا نبیوں کے بعد اس سے افضل جماعت نہیں دیکھی۔ اور یہ تو ہم مسلم کیا بلکہ عیسائی لوگوں نے 100 یہ انقلابی آدمی کا جب نام لکھا تو سب سے پہلے ہیڈ لسٹ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا۔ جادو وہ ہے جو سر چڑھ کر کے بولے۔ عیسائیوں نے اعتراف بھی کیا کہ تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو بعد میں رکھے، انہوں نے کہا ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کائنات میں کوئی آدمی نہیں ملا۔ تو 23 سال کی مدت، 82 جنگوں کے اندر 918 کے قتل پر اس طریقے سے دنیا کا نقشہ پلٹ دے، کائنات کے اندر کوئی ہستی نظر نہیں آتی ہے، اور یہ رحمت للعالمین ہونے کی دلیل ہے۔ اس کے برخلاف ان ظالموں نے جو دہشت گردی کا آواز بلند کر رکھا ہے، فرانس جب جمہوریت کے لیے جب لڑا تو گلوٹین کے ذریعے 66 لاکھ انسانوں کو قتل کیا گیا تھا، اور کیا ملا؟ صرف اپنا جیب بھرنے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے 66 لاکھ انسانوں کو قتل کیا، اور کائنات کا نقشہ پلٹ دیا، اور دونوں طرف سے 918 آدمی شہید ہوئے۔ تو بتائیے کہ اس سے کوئی لگاؤ ہے؟ دوسری کہ روس میں جب اشتراکی انقلاب کے وقت جب لڑائی ہوئی تھی تو 1 کروڑ سے زیادہ لوگ قتل کیے گئے تھے۔ 1914 کے اندر پہلی جنگ عظیم جب فرسٹ ورلڈ وار ہوا تھا تو جرمنی کے مقابلے میں 73 لاکھ 38 ہزار لوگوں کو قتل کیا گیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے اندر 1 کروڑ 6 لاکھ 50 ہزار لوگوں کو قتل کیا گیا تھا، اور امریکہ کا 30 ارب ڈالر کا نقصان ہوا تھا، 1 کروڑ لوگ شہری بے گھر ہوئے تھے۔ یہ تو دنیاوی جنگوں کا نمونہ ہوا۔ اور دین کے خاطر جو مہا بھارت جنگ مشہور ہے، اس میں پورا ہندوستان تباہ ہو گیا تھا، بہت سے کم لوگ بچے تھے۔ اور یورپ کے اندر جب عدالتی قیام کے وقت 1 کروڑ 20 لاکھ انسانوں کو قتل کیا گیا تھا، جس میں سے 20 لاکھ کو تو زندہ جلایا گیا تھا۔ اسپین میں 3 لاکھ 40 ہزار لوگوں کو قتل کیا گیا تھا، اور 32 ہزار کو جلایا گیا تھا۔ تو اب غور کیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا نقشہ 23 سالوں میں 82 جنگوں پر مشتمل اور 918 جانوں کی ہلاکت اور قتل کے ساتھ اس طریقے سے برپا کر دیے، تو بتائیے کہ یہ دہشت گردی ہے، یا تم جان کے خاطر کروڑوں لوگوں کو مارا، اور امریکہ 1.5 ارب لوگوں کو صرف اپنے مفاد کے خاطر کالے نسل کو مارا، اور آج بھی ان کی بم برسانے کی وجہ سے کتنے لوگ ابھی بھی برباد ہوئے ہیں۔ یہ ظالم لوگ ایسے بدترین ہیں کہ اپنے ظلم کو تو یہ انصافی کہتے ہیں، اور اسلام کے خلاف یہ اس طریقے سے تدبیریں کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے سوچا تھا کہ یہ جواب آپ کے سامنے نقل کروں
تاکہ آپ کو کیا ہے اگر نعوذ باللہ کسی طریقے سے یہ غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو کریں تو یہ جواب دے سکے کہ اگر اسلام کے اندر زبردستی اسلام ہی پوری دنیا کو بنانا مقصد ہوتا تو یہ صلح کا اور کمپرمائز کا اللہ تعالیٰ راستہ نہیں دیتے، اسی طرح جزیہ اور ٹیکس دینے کا راستہ نہیں دیتے، اسی طرح ویزا اور امن لے کر کے رہنے کی راستہ نہیں دیتے۔ اگر صرف یا تو تم اسلام قبول کرے ورنہ قتل، تو پھر پوری دنیا سے انسان یہ کفر ختم ہو جاتا اور پوری دنیا میں سے مسلمان ہی مسلمان رہتے، لیکن ایسا نہیں کیا، بلکہ تاریخ شاہد ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے غیر مسلموں کی جتنی عزت خاطر اور آرام پہنچایا ہے ان کے غیر مسلم بادشاہ نہیں پہنچائے ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کی حقانیت ہمارے دلوں کے اندر داخل فرمائے۔ آج 192 تک ہو گیا، اگلے ہفتہ انشاءاللہ پھر 192 کے بعد سے درس قرآن جاری ہوگا۔ اور ایک گزارش یہ ہے کہ طلاق کے بارے میں جو آواز کسی جا رہی ہے اور وہ آیت نمبر آئے گی 229 اور 30، اگر اس پر بھی میں نے کافی تیاری کی ہے، اگر وہ وہاں پر آئے تو اگر مجھے زحمت دیں گے اس آیت کریمہ پر تو انشاءاللہ میں پھر اس طلاق کے الطلاق مرتان 229 اور 30 پر ہے، اس پر بھی انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اگر آپ لوگ دعوت دیں اور زحمت دے تو اللہ تعالی ہم سبوں کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسا کہ 2 جمعہ تو ناغا ہو، یہ طبیعت وغیرہ خراب ہونے کی وجہ سے اسی